بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو بنیادی اقسام یعنی کہ مرد اور عورت کو بنایا ہے۔ مردوں کے لیے دین اسلام میں مختلف احکامات ہیں اور عورتوں کے لیے مختلف ہیں۔ ایک بڑا فرق مرد اور عورت کی جہاں جسمانی حالت میں ان کے جنسی اعضاء کا ہوتا ہے، وہیں مرد اور عورت کے ساتھ دین اسلام کے احکامات میں بھی فرق ہے۔ اور سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے اس کے جنسی عضو کی اس کے پیدا ہوتے ہی ختنے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ مرد کے جسم کے عضو کا جلد کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بات بہت سے لوگوں میں زیر بحث رہتی ہے، اور بالخصوص جب غیر مسلم لوگوں کو ایسا معلوم ہوتا ہے تو وہ نہ صرف مسلمان مردوں کا مذاق اڑاتے ہیں بلکہ حیرت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد کے عضو تناسل کو جبکہ وہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تب کاٹ دیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنا فرض ہے اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ مسلمان نہیں ٹھہرے گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی اسی بارے میں سوال کیا گیا اور پوچھا گیا تھا کہ اسلام میں مرد کے لیے ختنے کروانا کیا فرض ہے؟ یاد رہے کہ فرض سے مراد وہ عمل ہے جسے نہ کرنا گناہ تصور کیا جاتا ہے۔ Why is it imperative to circumcise in Islam? The brother posed the question, is it imperative? Is it compulsory to circumcise in Islam? Is it farz? تو دوستو آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے سوال کرنے والے نے پوچھا ہے کہ کیا مردوں کے لیے اسلامی احکامات کے مطابق ختنے کروانا فرض ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دینا شروع کیا اور جواب سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے علم کے مطابق ایسا کرنا فرض نہیں ہے، یعنی کہ دنیا کے جتنے بھی مسلمان مرد ہیں جن کے ختنے ہوئے ہیں وہ کسی فرض کے تحت نہیں ہوئے، بلکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے، سنت موقدہ ہے، یعنی کہ وہ سنت جس کا کرنے کا بہت سختی سے حکم دیا گیا ہے اور اسے بہت افضل یعنی کہ اچھا عمل قرار دیا گیا ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی، ورنہ تو بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی مرد کے ختنے نہیں ہوئے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے۔ یاد رکھیے دوستو، اور آپ نے یقیناً اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جن کے بچپن میں ختنے نہیں ہوتے وہ اسے اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ وہ عمر میں بڑے ہو جانے کے بعد ختنے کروا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس عمر میں یہ ساری تکلیف سہنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ Whether it's not farz. In Islam, it is a sunnah. It's sunnat muakkada, highly recommended sunnah. It is mustahab. It is mustahab in Islam to circumcise. It's not a farz. But ڈاکٹر ذاکر نائک نے جب یہ واضح کر دیا کہ یہ فرض نہیں ہے، صرف ایک سنت ہے، اور سنت وہ چیز ہوتی ہے جس پر عمل کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ کیا جائے تو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کے بعد بتایا کہ ایسا کرنا، ختنے کروانا مرد کے لیے ضروری کیوں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ اگر ختنے کروا لیے جائیں مرد کے تو سب سے پہلا فائدہ جو بطور ڈاکٹر میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس مرد کو جس کے ختنے ہو جاتے ہیں اسے عضو تناسل کا کینسر ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں، اور اگر کسی مرد کے ختنے نہیں ہوئے ہوتے تو اسے کینسر ہونے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ختنے کے عمل کے دوران مرد کے عضو تناسل کے جلد کا کچھ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنے سے کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ختنے کروا لیے جاتے ہیں تو کئی بیماریاں جن سے انسان بچ سکتا ہے، اس میں عضو تناسل میں انفیکشن ہو جانا، بالخصوص جب کوئی مرد پیشاب کر کے ہٹتا ہے تو وہاں سے کچھ پیشاب کے قطرے اگر ختنے نہ کروائے گئے ہوں تو جسم کے حصے کے ساتھ لگے رہ جاتے ہیں، اور یوں عضو تناسل میں مختلف بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، جس میں خطرناک انفیکشن بھی شامل ہیں۔ today science tells us that if a man is circumcised, he has less chances of having carcinoma of the penis, of having cancer of the penis. Less chances, negligible chances. If you're not circumcised, there are chances. There are various diseases which can be prevented if a man is circumcised. In circumcision, we cut the prepuce, the foreskin of the organ, of the penis. And here, we realize that where a normal person goes for the call of nature, and he after urinates, there are droplets of the urine remaining in the prepuce, in the foreskin. This causes various diseases. It can cause itching, it can cause inflammation of the skin, it can cause prepucitis, many things. So all these diseases are prevented if you are circumcised.
ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ختنے کروانے کا ایک اور بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی مرد کے ختنے ہوئے ہوں تو وہ اپنی جنسی عمل اور جنسی زندگی کو زیادہ انجوائے کر سکتا ہے، اسے زیادہ لطف آتا ہے بجائے اس مرد کے جس کے ختنے نہ ہوئے ہوں۔ A person today, science tells us, he enjoys his sexual life more if he's circumcised than non-circumcised. Furthermore, ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ آج کی جدید سائنس سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ اگر کوئی مرد ختنے کروا لیتا ہے تو اسے ایڈز ہونے کے امکانات بھی کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ ختنے کروانے کے اتنے فائدے ہو چکے ہیں اور اب تو غیر مسلم بھی اس کو مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے غیر مسلم، یہاں تک کہ امریکہ کے 50% پیدا ہونے والے لڑکوں کے ختنے کیے جاتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ مسلمان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ اس کے بہت سے میڈیکل فائدے ہیں۔ faster if you're not circumcised. There are various lists of diseases which are prevented. That's the reason today in America, more than 50% of the boys, after they're born, they're circumcised. They are Muslim. Even the Christians in America, the doctor asks the parents, do you want your son to be circumcised? And more than 50% of them are circumcised, not because Islam says that, because they know it is a benefit for the son. Hope that answers the question. دوستو، ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ شاندار جواب آپ کے سامنے ہے، مگر یہ بات باعث حیرت ضرور ہے کہ اسلام میں ختنے کروانا فرض نہیں ہے۔ اب تک تو ہمیں تو یہی تاثر دیا گیا تھا کہ ایسا کرنا فرض ہے، اور اگر کوئی مسلمان لڑکے کا ختنہ نہیں کروایا جاتا تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا نکاح بھی صحیح نہیں ہوتا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ضرور کامنٹ کیجیے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔